بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آج تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الاعراف کا آدھا پارہ 8ویں میں ہے اور 3 پاؤ یہ 90 پارے میں ہے۔ اس پورے کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورت کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام ہے، اس مقام کو اعراف کہتے ہیں۔ جن کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہوتا ہے جنت یا جہنم کا، تو وہ اعراف والے مقام پر ہوں گے، اس جگہ کا اور وہاں رہنے والوں کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پوری انسانیت کو خطاب کیا۔ قرآن کریم میں کہیں اس طرح نہیں ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ 4 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہے ہیں یا بنی آدم۔ چنانچہ پہلی جو ندا ہے یہ پارے کی جو 10ویں رکوع ہے اس میں ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لباس کی نعمت کا ذکر فرمایا۔ پھر آیت نمبر 26 جس میں فرمایا گیا کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہارے سطر کو چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ دوسری جگہ 10ویں رکوع میں آیت نمبر 27 میں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا اور ان کا لباس اتروا دیا تھا، تو تمہیں کہیں ایسا نہ کر دے۔ تیسری ندا یا بنی آدم کے ساتھ یہ 10ویں رکوع کی آیت نمبر 31 میں ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اے اولاد آدم، اپنی زینت کا لباس لے لو ہر نماز کے وقت، یعنی نماز کے لیے جاتے وقت اچھا لباس پہنو، صاف ستھرا لباس پہنو۔ آج کل ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ آتے ہیں وہی جس لباس میں عام طور پر کسی فنکشن میں نہیں جاتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، فنکشن کے لیے نیا لباس پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، نماز کے لیے جیسے اتفاق ہو بس جو پہنا ہوا ہو وہ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ منع کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ نہیں اس طرح لباس نہ پہنو، پھر کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی اسراف کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ چوتھی ندا 11ویں رکوع میں آیت نمبر 35 ہے، جس میں فرمایا گیا اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے جو تم کو میری آیات سنائے، جو تقوی اختیار کر لیں گے، جو لوگ تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھو یہ 3 جو ابتدائی خطابات ہے، ان تینوں کا تعلق لباس کے ساتھ ہے، ستر کے ساتھ ہے، پردے کے ساتھ ہے، کیونکہ شیطان جب انسان پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لباس کو اترواتا ہے، بے لباس کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا فأتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر تمہاری مرضی جو دل میں آئے کرتے رہنا۔ تو یہاں 3 ندائیں، ان میں یہی بتایا گیا کہ یہ آپ کا خیر خواہ بن کر آپ کو بے لباس کرنے کی کوشش کرے گا شیطان، لیکن اپنا لباس کبھی بھی نہ اتارنا۔ چنانچہ آج بھی اولاد آدم کو جو شرم و حیا کے لباس سے محروم کرنا چاہتا ہے شیطان، اور انہیں فحاشی اور عریانیت کے راستے پہ لگانا چاہتا ہے۔ ستر کے تقاضے پورے کرنے کے لیے لباس یہ انسان اور حیوان کو آپس میں جدا کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ حیوان ہے اور یہ انسان ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ یہ اس 3 مقامات پر یہ ذکر کیوں کیا گیا؟ آگے اصل میں جو ایک اور مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں
मुशरिकीन ना ये बैतुल्लाह का नंगा तवाफ़ करते थे और इसको वो यानी नंगा होना इसको वो इबादत समझते थे और ये कहते थे, अगर उनको कहा जाता था भाई लिबास पहनो तो वो कहते थे हमारे आबा व अजदाद भी ऐसे ही करते थे और हम जो है ना बसा औक़ात तो ये भी कहते थे नऊज़ु बिल्लाह कि हमें अल्लाह ने ऐसा करने का हुक्म दिया। अब उनकी इस दावे की तरदीद करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बेहयाई का हुक्म नहीं देते हैं, ये तो बेहयाई है, लिहाजा तुम्हारा ये जो दावा है झूठ है और इफ्तिरा के अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर तफसील के साथ जना अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जना वाक़यात ज़िक्र किए हैं, लेकिन उसमें जना बीच में आराफ वालों का, जन्नतियों का और जहन्नमियों का तस्करा किया। जन्नत वाले जन्नत में जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में जाएंगे, आराफ वाले अभी दरमियान में होंगे। जन्नतियों को पूछा जाएगा रब ने जो तुम्हारे साथ वादा किया था वो तुम लोगों ने हक़ सच पाया? जन्नती कहेंगे हाँ हमने तो सच हक़ पाया। फिर जहन्नमियों से सवाल किया जाएगा तो जहन्नमी ज़ाहिरी बात है आहो पुकार करेंगे, आहोजारी करेंगे और जना फिर जन्नतियों को कहेंगे कि भाई तुम्हारे पास इतनी नेमतें हैं, थोड़ा सा पानी हमें भी जना उधर से फेंक दो। वो कहेंगे नहीं, जहन्नमियों पर अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को और इस तरह की नेमतों को हराम करार दिया है। तीसरा जो ग्रोह है जैसे असहाबे आराफ कहेंगे मोमिन तो थे लेकिन आमाल सालिहा में दूसरे जन्नतियों से थोड़े से पीछे रह चुके होंगे, अभी उनका फ़ैसला जना नहीं होगा, उन्हें न जन्नत में दाखिल किया जाएगा वरना जहन्नम में उनका फ़ैसला मुअख्खर। बहरहाल आखिर में जना फिर आराफ में कोई रहेगा नहीं, उनका भी जन्नत में फ़ैसला किया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला अपने रहम से उनको जन्नत में जना दाखिल कर देंगे। ये 13वें रुकू में ये पूरा मुकालमा मज़कूर है। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वहदानियत के दलाइल ज़िक्र किए हैं। तह बतह 7 आसमान है जिसमें हर एक दूसरे के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे कोई जना इमारत बनी हुई है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला फिर ये 7वें जो आसमान है वुसअत और आज़मत के एतबार से जना इतने बड़े बड़े हैं लेकिन बग़ैर किसी सुतून के कड़े हैं, बग़ैर किसी पिलर के कड़े हैं। ये अल्लाह की आज़मत की सबसे बड़ी निशानी है। फिर जना अल्लाह तबारक व तआला के अर्श की बात की है कि अल्लाह के अर्श की वुसअत का ये हाल है कि सारे आसमान और सारी ज़मीनें उसका अहाता नहीं कर सकती है, यानी इतना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का ये जना अर्श है। फिर आगे जना तीसरी दलील सूरज, चाँद, सितारों की तख्लीक़ में ये सब चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और गलबे के तहत जना अल्लाह ने बनाई है। ये दलाइल बयान करने के बाद फिर 6 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात बयान किए। सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उसके बाद हज़रत हूद का, उसके बाद हज़रत सालेह का, उसके बाद हज़रत लूत का, उसके बाद हज़रत शुआइब का और आखिर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े को तफसील के साथ 90 पारे में बयान किया है। अब इन वाक़यात से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियाँ दी जा रही है, नंबर 1 जना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालिफिन ईज़ाएँ देते थे तो आपको बताया जा रहा है आपसे पहले जितने आपके भाई गुज़रे हैं ना उन सबको अपने मुखालिफिन ने ईज़ाएँ दी है, इसलिए आप परेशान ना हो। दूसरा ये कि ये जो मुतकब्बिरीन होते थे और जना अपने आप को बड़ा समझते थे, जैसे उनका अंजाम हुआ आपके मुकाबले में जो मुतकब्बिर लोग हैं उनका अंजाम भी उन जैसे होगा। और जना ये बताना कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ देर तो है लेकिन अल्लाह के यहाँ अंधेर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अंजाम कर इनको तबाह व बर्बाद करेगा और आपको इन पर फातिह बना के फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई पर दलील पेश की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जना उम्मी है। उम्मी होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कैसे हक़ाइक़ यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी अम्बिया गुज़रे हैं उनकी ऐसी ऐसी बातें बयान करते हैं कि जो आज तक और वहाँ रहने वाले किसी आदमी को उसके बारे में इल्म नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी बात कि इंसानों के लिए इबरत और नसीहत का सामान हो। पारा नंबर 9 जना 8वें पारे के आखिर में हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र हुआ तो जना इस क़िस्से का जो दूसरा
دوسرا حصہ ہے وہ 90 پارے میں ہے، جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی برائیوں اور جو نا ان کے فتنہ فساد پر روکنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، تو ان کے متکبر سرداروں نے انہیں دھمکی دی ہے کہ اے شعیب ہم تمہیں اور جو لوگ تم پر ایمان لاتے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم ہمارے آباء و اجداد پر ہمارے دین پر تم ایمان لے آؤ۔ آپ نے جواب نہیں دیا ایسا نہیں ہو سکتا، باقی جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ تمام انبیاء کے قصے بیان کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نا واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم تو رب نہیں ہو، رب تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس پر کوئی نشانی پیش کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانی جو نا عصا اور ید بیضاء کہ بھائی ایک تو لاٹھی پھینکی ہے وہ سام بنا، اور ید بیضاء وہی جو ہاتھ نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ دو چیزیں، چونکہ اس زمانے میں سحر کا دورہ تھا، لہذا لوگوں نے کہا جو فرعون کے درباری تھے بڑے بڑے جو اس کے چمچے کاچے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی ساحر ہے، جادوگر ہے، لہذا اس کے مقابلے میں جادوگر بلایا جائے۔ فرعون نے بڑے سارے جادوگر بلائے، جادوگر بلا کے اور جنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ، انہوں نے اپنی لاٹیاں پھینکی، چنانچہ ان کی لاٹیاں سارے کے سارے سانپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی وہ جتنے بھی سانپ تھے وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے کھا لیے۔ اب جب یہ دیکھا انہوں نے، ظاہری بات ہے ساحر سحر کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ سحر ہے، اور سحر اصل میں جناب وہ نظر بندی ہی ہوتی ہے اور حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ معجزہ حقیقت ہوتا ہے۔ اب ایک طرف سحر ہے دوسری طرف معجزہ ہے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دیکھا وہ سمجھ گئے کہ یہ سحر نہیں ہے یہ معجزہ ہے، اور وہ سارے کے سارے جادوگر ایمان لائے۔ تو فرعون نے کہا اچھا خرچہ میں نے کیا، پیسے میں نے خرچ کیے، بلایا میں نے، اور بات تم ان کی مانتے ہو۔ انہوں نے کہا لَأُقَتِّلَنَّكُمْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں تم سب کو قتل کر دوں گا اور سولی پہ چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا تم قتل کرو یا سولی پہ چڑھا دو، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اب دیکھو جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں محنت کرتا ہے نا تو پھر خرچے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خرچہ جو نا مخالف کا لگوا کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نا اس کو فتح نصیب کر دیتے ہیں۔ آگے پھر جو نا جو بنی اسرائیل پر طرح طرح کے جو نا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آئے ہیں، ان عذاب میں طوفان ہے، طوفان کی وجہ سے ان کی کھیتیاں ساری تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طرح ٹڈیوں کے پورے دل آ گئے کہ جنہوں نے ان کے سارے درختوں کے پتے تک وہ کھا گئے۔ اسی طرح چھچڑیاں پیدا ہو گئی، پانی میں خون جو نا اسی طرح جمع شدہ جو غلہ تھا اس کو ناقابل استعمال بنایا، مینڈکوں کی کثرت ہو گئی ہے، اور بات کرنے کے لیے بھی منہ کھولتے نا اور یا پانی پیتے تو اندر مینڈک چلا جاتا تھا۔ یعنی یہ سارے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب بھی کوئی عذاب آتا یہ آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ختم ہوتا، پھر یہ نافرمانی کرتے، پھر عذاب آتا، پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی پوری تاریخ بنی اسرائیل کی اسی طرح ہے کہ جناب وہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا عذاب آتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے۔ پھر آگے جو یوم السبت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن ان پر شکار کو منع کیا، تو انہوں نے ایسے کیا کہ ہفتے والے دن شکار تو منع ہوا لیکن ہفتے والے دن مچھلیاں اتنی زیادہ ہوتی تھی سمندر میں کہ یہ اوپر اچھل کے آ رہی ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ ہاتھ بھی لب بھی بھرتا تو لب ساری مچھلیوں کا بھر جاتا۔ پھر ان کا وہ ظاہری بات ہے وہ دیکھ کے ان کا دل للچاتا کہ بھئی ہم بھی مچھلیاں پکڑ لیں۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے نالے بنائے، آگے حوض بنا لیے، اور ہفتے والے دن وہ حوض کھول دیتے اور شام کو بند کر دیتے۔ وہ کہتے ہم تو مچھلیاں نہیں پکڑ رہے ہیں، ہم تو صرف ایک حیلہ کر رہے ہیں۔ اگلے دن اتوار والے دن وہ اپنے حوض سے وہ مچھلیاں پکڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ آگے بلعام بن باعورہ کا واقعہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے، شرف سے، عزت سے نوازا تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے مستجاب الدعوات تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا
دعا کے لیے جب انہوں نے اس کو مجبور کیا کہ بھائی آپ بد دعا کرو، یہ اپنے گدھے پہ سوار ہو کے گدھے کو آگے لے کے جا رہا ہے، گدھا اس کو پیچھے لے کے جا رہا ہے، یہ آگے لے کے جا رہا ہے، وہ پیچھے لے کے جا رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں بد دعا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں پیسہ دیں گے، مال دیں گے، دولت دیں گے، یہاں تک کہ لڑکیاں بھی جو ہے نا آفر کر دی ہے کہ ہم لڑکیاں دیں گے۔ چنانچہ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں کرتا ہوں بد دعا۔ چنانچہ جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زبان جو ہے نا نیچے لٹکا دی، اور جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نا اس کو دنیا میں لوگوں کے سامنے رسوا کیا۔ یہ دین کے باوجود تھوڑے سے پیسوں پر جو ہے نا بک جانے کا انجام بتایا۔ اور جو ہے نا ان واقعات سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں عمل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر جو خالی خولی علم ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک علم کے ساتھ عمل نہ ہو اور عمل کے ساتھ اچھا اخلاق نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاق حسنہ سے مزین